चनाब चैनल के प्रोग्राम मेहमान शख्सियत में आपका मेज़बान नसरुल्लाह लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि प्रोग्राम मेहमान शख्सियत में हम मुजफ्फरगढ़ की अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हम जिस अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं उनके वालिद साहब की मुजफ्फरगढ़ में अमन के हवाले से बहुत बड़ी खिदमत हैं। मुहर्रमुल हराम हो, रमज़ानुल मुबारक हो, रबीउल अव्वल हो या कोई भी दीनी मजहबी कौमी त्यौहार हो, उसमें उन्होंने बहुत खिदमत सर अंजाम दी। आज भी उनकी खिदमत को बहुत अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता है। आप थे जनाब सैयद गुलजार अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने अमन के हवाले से मुजफ्फरगढ़ में भी और डेरा गाजी खान डिवीज़न में भी बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। उनके साहबजादे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब रहनुमा शिया उलमा कौंसिल आज हमारे मेहमान हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनको प्रोग्राम मेहमान शख्सियत में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नसरुल्लाह लगारी साहब, आप तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने हमें टाइम दिया आज। बाकी चनाब चैनल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हमें बाखूबी आगाह करता है और जो जो काम हमारे मुजफ्फरगढ़ में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किए जाते हैं उसके बारे में भी जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें चनाब चैनल जो है वो हमें दिखाता है, हम देखते हैं और हम बाखबर रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। नकवी साहब आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब का तो मैंने जिक्र कर दिया, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत अमन के हवाले से, उनकी खिदमत हमेशा सुनहरी हरूप में याद रखी जाएंगी। आप ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपने कहाँ कहाँ तक तालीम हासिल की? लगारी साहब, मेरी इब्तदाई तालीम जो थी वो मैंने कोड़े खान स्कूल से हासिल की और मैंने यहाँ से अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की, मैंने इंटरमीडिएट किया था पाकिस्तान से। उसके बाद मैं मलेशिया चला गया था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कुआलालंपुर से जो है वो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया। फिर उसके बाद मैंने MS किया अपना और मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ। तो कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान आ गया था। उसमें से सबसे पहली रीज़न जो ये थी कि एक तो भाई मेरे जो थे वो दूसरे बड़े वाले वो यहाँ से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो रहे थे, तो उसके बिहाफ पे मेरे वालिद साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि भाई अब तुम वापस पाकिस्तान आ जाओ। मैं इन शॉर्ट वहाँ जॉब भी कर रहा था, 2 साल मैंने वहाँ जॉब की। तो उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आया 2019 में। तो बस उसके बाद फिर अपने जो हमारे काम कारोबार थे, जो ज़मीनें थी, उनके बारे में मैंने काम शुरू कर दिया। स्टिल अभी भी ये है कि मैं ऑनलाइन अपनी कंपनी के साथ काम वगैरह कर रहा हूँ। तो बस ये है कि अब मेरा जो प्लान है वो वालिद साहब के जाने के बाद मैंने यही सोचा है कि उनका जो नज़रिया था, उनका जो मिशन था, उस मिशन को अकेले नहीं छोड़ना और छोड़कर और यहाँ से चले जाना, तो ये जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए मेरा यही प्लान है इंशाअल्लाह ताला उनके इस मिशन को आगे लेकर चलना और ज़िले में जो उनकी खिदमत थी उस खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के लिए काम करना। सही। आपने गैर मुल्क छोड़ दिया वालिद साहब के मिशन को जारी रखने के लिए। जी बिल्कुल। अब आप ये बताएं कि आपका ये मिशन है वो मेन तो है कि अमन कायम करना। जी जी। मुजफ्फरगढ़ में जिस तरह मोहब्बत, सुकून और अमन पहले से चल रहा है, तो इसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए आप गुलजार अब्बास नकवी साहब के जो करीबी साथी या दोस्त अहबाब से, उनसे आपका कैसा ताल्लुक है? उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। अबू के जो साथ जितने भी लोग थे जिन्होंने अबू के साथ मिलकर काम किया और इस मिशन को आगे बढ़ाया, मेरा उनके साथ जो है वो रब्ता है। हमारा मिलना जुलना भी होता है, कम होता है मगर मिलना जुलना भी होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर बात है मैं उनका जूनियर हूँ, तो वो कुछ गाइडलाइंस भी देते हैं कि चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह से आगे चलाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वालिद साहब जो बाहर की चीज़ें होती थी अमान के हवाले से, वो बाहर ही उसको हैंडल करते थे, उसके बारे में वो मुझे ब्रीफिंग देते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस बाप का बेटा हूँ उसने बहुत खिदमत की है इस ज़िले के लिए। उसने अपने 30-40 साल इस ज़िले में लगाए और इस ज़िले में उन्होंने अमन अमान कायम किया। बस उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि अब अपने वालिद के मिशन को अधूरा छोड़कर बाहर की ज़िंदगी गुजारना ये उनके साथ भी जुल्म है। सही। और इस ज़िले के जो लोग हमसे मुंसलिक हैं, जो हमसे अटैच हैं, उनके साथ भी जुल्म और ज़्यादती होगी। मैंने 10 साल बाहर गुजारे मगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपने लोगों के लिए। बिल्कुल सही है। और उन लोगों के लिए इंशाल्लाह काम करना है और इस मिशन को आगे बढ़ाना है, इस मिशन को ख़त्म नहीं होने देना। सही। जैसे इस ज़िले में अबू ने एक अपना किरदार अदा किया और एक रोल उन्होंने अदा किया, उसको आगे लेकर चलना है।
اور جو مسئلے مسائل لوگوں کو درپیش تھے وہ ان مسئلوں کو حل کرواتے تھے، ان مسئلوں کو بھی حل کرتے تھے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جس طرح والد صاحب نہ صرف امن کے لیے کام کرتے تھے بلکہ وہ سماجی کام، کہ لوگوں کے کچہریوں کے کام، تھانوں کے کام، وہ بھی یعنی کہ بڑے دلجوئی سے وہ کام کرواتے تھے، تو آپ نے وہ سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے کہ عوام کے سماجی جو کام ہیں وہ بھی آپ کروا رہے ہیں؟ جی دیکھیں وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ میں نے شروع کیا، ریسنٹلی شروع کیا ہے۔ ایکچولی میرا اتنا ویل نون ابھی انٹروڈکشن نہیں ہے لوگوں سے، ابھی آہستہ 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 چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوں گی، لوگوں سے ملنا جلنا بڑھے گا، ایک انٹروڈکشنز ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ابھی سٹارٹ نہیں ہے، اس کے بعد جب یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر بھرپور طریقے سے سماجی کام بھی کیے جائیں گے۔ جو لوگوں کو مسئلے مسائل پیش ہیں کچہری کے یا تھانوں کے، جس کے ساتھ کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی ہو رہی ہے، ناجائز پرچہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو حل کروانے کے لیے انشاءاللہ میرا رول آپ دیکھیں گے اور مجھے سب سے آگے پائیں گے۔ اچھا، ویری گڈ، ویری گڈ۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت آپ چناب چینل کے پروگرام مہمان شخصیت میں سید محسن رضا نقوی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، جو کہ سید گلزار عباس نقوی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ نقوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ امن کے حوالے سے، مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے تو اہم کردار ادا کرنے کا جس طرح آپ نے سوچ رکھا ہے، کیا آپ نے کوئی سیاست میں آنے کا بھی سوچا ہوا ہے؟ دیکھیں سیاست کے حوالے سے جہاں تک بات یہ ہے کہ والد صاحب کا جو میرے فوکس رہا وہ دو چیزوں پر رہا۔ جی جی۔ ایک امن و امان کے حوالے سے، اور دوسرا اگر کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے ان کا ان دو چیزوں کے اوپر ان کا فوکس رہا ہے۔ تو میرا بھی انہی چیزوں کے اوپر فوکس ہے۔ میرا کوئی سیاست میں آنا، لوگوں سے ووٹ حاصل کرنا، ان کا وہ نمائندہ بننا، اس میں میرا کوئی وہ کردار ابھی نہیں ہے، نہ میری یہ بھی سوچ ہے۔ باقی آنے والے ٹائم کے بارے میں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن فی الحال میرا بھی مشن یہی ہے کہ امن رہے ضلع میں، سکون رہے، اور جو مسئلے مسائل غریب لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلے مسائل درپیش آتا ہے تو ہم ان کی سپورٹ کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ نقوی صاحب، ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ گلزار عباس نقوی صاحب کی مختلف حوالوں سے میٹنگ ہوا کرتی تھی، کیا ضلع انتظامیہ آپ کو بھی یاد کرتی ہے، میٹنگ وغیرہ میں بلاتی ہے اور آپ سے تعاون کرتی ہے؟ میری ابھی تک صرف 2 میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں ہمارے نقوی صاحب ہیں، انہوں نے فون کیا مجھے، میں ڈی سی اور ڈی پی او صاحب کے پاس میٹنگز تھیں، وہ یوم علی کے حوالے سے جو بھی رمضان میں گزری ہیں، مگر میری بھی ڈائریکٹ ضلع انتظامیہ سے کوئی وہ انٹروڈکشن نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوں گی۔ باقی یہ ہے کہ تعارف کا تو میں محتاج نہیں ہوں، جی جی بالکل، والد صاحب کی وجہ سے میں آج بھی جاؤں، میں ملوں، میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میں کسی پراپر پینل پہ نہیں ہوں۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تعارف بھی ہو جائے گا، اور ایک جو مشن ہے والد صاحب کا اس کو بھی آگے لے کر آپ ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ نقوی صاحب، آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میری مصروفیات یہ ہیں کہ جی میں اپنے کو ذمہ دارہ بھی کر رہا ہوں، ہم لوگ الحمدللہ ذمہ دار ہیں، تو والد صاحب کے جانے کے بعد جو ذمہ داریاں تھیں وہ ساری ڈیفینیٹلی میرے اوپر آ گئی ہیں۔ جی جی، تو بس ذمہ دارہ بھی کر رہا ہوں اپنا، اور باقی میں جو ایک کمپنی کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں، آن لائن اپنا کام کر رہا ہوں، تو بس اسی میں ہی سارا دن، فیملی ہے، بچے ہیں، بس اسی میں ہی ہمارا دن وغیرہ گزر جاتا ہے۔ باقی اگر کبھی ٹائم وغیرہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کچہری میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے جلتے ہیں، تو بس یہی آج کل جو ہے وہ مصروفیات چل رہی ہیں۔ والد محترم صاحب کے جو دوست، جو احباب جو ان کے زیادہ قریب تھے، ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے؟ ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے میرا، مگر ونس ان اے بلو مون کبھی کبھار اگر ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، ادروائز کنٹینیوسلی ہماری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ کسی کو بلا لیا یا کسی کے گھر چل کے ہم چلے گئے تو ہماری ملاقات ہو گئی، یا کسی موقع پر ملاقات ہو گئی، مگر کسی جیسے پہلے چیزیں تھیں وہ چیزیں اب نہیں رہی۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے، تو دل تو میرا نہیں ٹوٹا کسی کے بھی رویے سے، کیونکہ دل ایسا رکھا ہی نہیں ہے جو ٹوٹے۔ صحیح صحیح، بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جو محسوس ہوئی، شروع میں ہوئی، مگر اب ان کے بھی ہم عادی ہو گئے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، صحیح صحیح۔ اچھا نقوی صاحب، آنے والے محرم کے حوالے سے بھی آپ کا یقیناً ایک والد صاحب کی طرح کوئی اہم کردار ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
آنے والا محرم جو ہے انشاءاللہ اس پہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اس پر تو والد صاحب کی بڑی کمی محسوس ہوگی، ہمیں بھی کمی محسوس ہوگی، اور جو ضلع میں ہمارے لوگ ہیں، جو یہاں پر ہمارے ورکرز ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان سب کو ان کی کمی بہت محسوس ہوگی۔ مگر میری اسٹریٹجیز جو ہیں، جو میرے پلانز ہیں، وہ یہی ہیں کہ جو ان کی مشن تھا، جو وہ سوچ رکھتے تھے، اسی سوچ کے تحت اس کو ہم نے محرم میں جو آنے والے ایام ہیں اس کو اسی طرح سے ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اور ضلعی انتظامیہ جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، موجودہ ڈی سی صاحب اور ہمارے جو موجودہ ڈی پی او صاحب ہیں، ان کا بھی جو کردار ہے وہ بھی مثالی کردار ہے۔ صحیح ہے۔ جو ہمارے موجودہ ڈی سی صاحب ہیں، خاص طور پہ ایسا ڈی سی میں نے اپنی جو ہے وہ پوری لائف میں نہیں دیکھا، نہایت فرینڈلی ڈی سی، ٹھیک ہے، ہر کسی سے ملنا جلنا، ہر کسی کو ٹائم دینا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے کہ جیسے سب چل رہا تھا بہترین طریقے سے اب اور اس سے بھی بہترین طریقے سے ہمارا اس کو محرم جو ہے وہ گزارا جائے۔ نقوی صاحب، آپ کے والد محترم صاحب انہوں نے مختلف علماء کرام کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، شیعہ علماء کونسل کے ساتھ مل کر امن کے لیے ایک گلدستہ تیار کیا ہوا تھا۔ اسی گلدستے میں سب پروئے ہوئے تھے اور مظفر گڑھ میں امن تھا۔ تو آپ اسی گلدستے کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں اور مظفر گڑھ میں امن کے حوالے سے اپنے والد صاحب کی طرح کردار ادا کریں۔ میری بھی یہی خواہش ہے، یقیناً اس وقت آپ کی جو گفتگو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ اسی گلدستے کو لے کر آپ چلیں۔ جی انشاءاللہ، میری بھی یہ سوچ بھی میری یہی ہے، اور اسی سوچ کے تحت میں نے اپنی ایک باہر کی ایک پرسکون زندگی چھوڑ کر میں نے یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کے ساتھ کام کیا، اور میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں کام۔ صحیح۔ مجھے اپنا سکون عزیز نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کا سکون عزیز ہے جو غریب لوگ ہیں، جن کی سنی نہیں جاتی۔ جی بالکل ایسے، بالکل جو ہمارے گھر کے اوپر اگر صبح بھی شام بھی جس ٹائم بھی آتے تھے تو ہمارے والد صاحب کبھی ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مصروف ہوں، میں نہیں جا رہا، وہ ان کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ بالکل صحیح، کیونکہ آپ اگر غریبوں کی امداد کریں گے، غریبوں کی آپ سنیں گے تو اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے۔ تو میرا بھی یہی سوچ ہے، میری بھی پلان ہے کہ غریب کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ بالکل ایسے، کسی بھی فورم میں جانا پڑے، کسی بھی افسر سے ملنا پڑے، کسی سے بھی ریکویسٹ کرنی پڑے، آپ کریں، حق کے لیے آپ لڑیں۔ بالکل صحیح ہے۔ نقوی صاحب، پروگرام کے آخر میں اس وقت جو ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سن رہے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں یہ کہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے جو کرونا کی صورتحال ہے ملک میں، آپ لوگ ایس او پیز کو فالو کریں اور ہماری جو ضلع انتظامیہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اور دوسرا، امن کے حوالے سے میں یہ پیغام دوں گا کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، بھائی چارے کی فضا قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اس طرح کی گفتگو جس سے آپ کا دوسرا بھائی یا جو دوسرا مسلمان بھائی جس کی دل آزاری ہو، اس گفتگو سے پرہیز کریں۔ اور ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہی قوم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سید محسن رضا نقوی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا، محبت کا، امن کا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کا جو آپ نے پیغام دیا ہے کہ کسی کے دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ یقیناً سید گلزار عباس نقوی صاحب کے راستے پر چلیں گے، ان کے مشن پر چلیں گے اور مظفر گڑھ میں امن کے لیے آپ یقیناً اہم کردار ادا کریں گے۔ سید محسن رضا نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج جناب چینل کے پروگرام مہمان شخصیت میں ہمیں وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ تشریف لائے۔ جی ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے سید محسن رضا نقوی صاحب، جن کی خاص طور پر آپ نے امن کے حوالے سے گفتگو سنی، ان کے مشن کی باتیں آپ نے سنی جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں قیام امن کے لیے یہ بہترین خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی کیمرہ مین سجاد علی شاہ کے ساتھ اپنے میزبان نصر اللہ لغاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔